ور محمد و آل محمد صلوات. بار دیگر بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ کما ہوا اہل الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب الہ العالمین سیدنا الممجد بشیرنا المسدد المصطفى الامجد ابی القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل الله لهم ودا. صلوات بر محمد و آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں یہ توفیق نصیب فرمائی کہ یہ 9واں عشرہ ہے مجالس اعضاء کا حرم امام حسین علیہ السلام میں، اور آج 2 محرم الحرام 1443. سب سے پہلے تو آج کی مجلس اعضاء کا آغاز دعائے سلامتی امام زمانہ عجل اللہ فرجہم الشریف کے ساتھ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین. اللہ رب العزت ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. پروردگار ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. پروردگار یہ زیارت، یہ مجلس آخری مجلس نہ ہو، آخری زیارت نہ ہو. معرفت کے ساتھ بار بار زیارات مقامات مقدسہ سے مشرف فرمائیں اور بار بار مجالس اعضاء کا اہتمام کرنے کی اور معرفت کے ساتھ ان میں شریک ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک مرتبہ بر محمد و آل محمد صلوات. عزیزان محترم، کل سے جو سلسلہ گفتگو میں نے شروع کیا، آج دوسری مجلس ہے اور اسی گفتگو کو لے کر آگے بڑھوں گا آپ کی خدمت میں. عرض کیا تھا کہ جب ہم کربلا کی نہضت کو، کربلا کی تحریک کو، کربلا کے انقلاب کو، کربلا کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے کہ کس طرح سے تمام تر ظلم و ستم کے باوجود، تمام تر مخالف قوتوں کے پاس ہونے والی طاقت اور اقتدار کے باوجود آج بھی کربلا فلسفہ شہادت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام
زندہ ہے اور قیامت تک کے لیے زندہ رہے گا. اور یقیناً جب بھی ہم کسی معلول کو دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز وجود میں آئی ہے، اس کی علت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اور کربلا کی نہضت کی ماندگاری اور کامیابی کا راز کیا ہے، وجوہات کیا ہیں کہ آج تک کربلا موجود ہے، قیامت تک کے لیے موجود رہے گی. بلکہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جا رہا ہے پختگی آتی جا رہی ہے، اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور جوش ملی آبادی کا جو شعر ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اب ظاہر ہے انسان کی بیداری پر منحصر ہے. جیسے جیسے انسان بیدار ہوگا اور زیادہ اس کو شعور حاصل ہوگا، وہ امام حسین علیہ السلام کو پہچانے گا، سمجھے گا، اور کربلا اس کو مزید سمجھ میں آئے گی. اب ان وجوہات کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں جاننا چاہیں ہم؟ اس لیے کہ جب ہم کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا عمل وہ یادگار رہے، ماندگار رہے، قیامت تک کے لیے ہو، باقیات الصالحات ہوں، صدقۃ جاریہ ہوں. تو یقیناً رول ماڈل کون سا ہے؟ رول ماڈل ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو کامیاب ہو کسی معاملے میں. ہم دیکھتے ہیں کہ جب انتہائی ظلم و ستم کے باوجود اور انتہائی مظلومیت کے باوجود، یعنی ظالمین کے ظلم کے باوجود، حکمرانوں کے تمام تر اقتدار اور استعمال طاقت کے باوجود، اگر مظلومیت کامیاب ہے اور آج بھی زندہ و جاوید ہے، موجود ہے، تو یقیناً ان وجوہات پر غور کر کے ہم بھی کوشش کریں کہ اپنے اعمال کو، اپنی فکر کو، اور جو ہم کرنا چاہتے ہیں اس کو اسی نہج پر لے کر چلیں تاکہ ہمارے بھی اعمال وہ کامیابی اور کامرانی کے زینے طے کریں. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، پہلی بات یہ کہ تلکا عشرۃ کاملہ، 10 وجوہات. اب صرف 10 وجوہات پر منحصر نہیں ہے کربلا کی کامیابی اور کامرانی. یقیناً آپ اس پر غور و فکر کریں اور اس میں غوطہ زن ہوں تو بہت سارے پہلو نکلتے ہیں، لیکن کم از کم 10 ایسی وجوہات ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں آن ٹاپ، یعنی سب سے امپورٹنٹ، دی موسٹ امپورٹنٹ. اب ہم ان 10 کو دیکھتے ہیں اور یقیناً جب ہم ان کو دیکھیں گے تو پھر اپنے اعمال کو ان کے ساتھ میچ کرنے کی کوشش کریں. ایک فارمولہ ہے در حقیقت جو دیا گیا ہے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلی وجہ، اور چونکہ ظاہر ہے میں 2-3 دن کے اندر اس ٹاپک کو سمیٹ کے پھر اگلی گفتگو کے مرحلے میں جانا چاہتا ہوں، اس لیے تھوڑا سا میں جلدی بھی کروں گا. کل میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے جو ہمیں کامیابی اور کامرانی اور نہضت کربلا کی ماندگاری کا سبب نظر آتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ارادت اللہ، اللہ کا ارادہ. اگرچہ یہ ایک الگ بحث ہے کہ اللہ ارادہ کیوں کرتا ہے، کیا اللہ رب العزت اپنی مرضی سے ارادہ کرتا ہے یا خارجی عوامل بھی باعث بنتے ہیں کہ اللہ رب العزت ارادہ کرے؟ اب ظاہر ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے نا. اب مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے بچایا. اب اللہ رب العزت نے بچایا، کیا یہ یک طرفہ فقط خدا کا فیصلہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے بچانا، یا اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل کا بھی عمل دخل تھا کہ جس طرح سے انہوں نے توکل علی اللہ کیا؟ ایبسولوٹلی وہ کہتے ہیں نا کہ ٹرسٹ ان اللہ سبحانہ و تعالی، جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا کردار پیش کیا ہے. اس لیے اس کو جاننا بھی ضروری ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان یہ دیکھ لے کہ جب آپ کوئی ایکشن کرتے ہیں تو اس کا ریئیکشن جو اللہ رب العزت نے تاریخ کے اندر انبیاء کے ساتھ کیا ہے، تو آج بھی ہماری یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر میں توکل علی اللہ حضرت ابراہیم کی طرح کروں گا اور کہیں آتش نمرود کی سچویشن میں پھنس جاؤں گا تو آج اللہ میرے ساتھ بھی وہی کرے گا جو حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا تھا. یہاں پر وہ کہتے ہیں نا ڈسکریمنیشن والی بات. پریولیجز ہیں، مثال کے طور پر کچھ امتیازات ہیں کہ جو خاص انبیاء کے لیے ہیں جس میں کوئی اور شامل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام خداوند متعال کے منتخب بندے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح سے اللہ رب العزت نے انبیاء کی جاب ڈسکرپشن کے مطابق، یعنی جو ان کا کام تھا، جو ان کی ڈیوٹی تھی، جو ان کی رسپانسبلٹی تھی، اس کے مطابق اللہ رب العزت نے ان کو معجزات دیے تاکہ وہ ان معجزات کے ذریعے دنیا والوں کو بتا سکیں اور پھر مشکل حالات میں انہی معجزات کے ذریعے اپنے دشمنوں پر غلبہ پا سکیں.
تو کچھ تو لوازمات بحیثیت نبی ہیں. مثال کے طور پر عصا موسیٰ, میں ایک دو جلدی سے مثال دے کر آگے بڑھتا ہوں. عصا موسیٰ, اب ظاہر ہے ہر کسی کو عصا موسیٰ تو نہیں مل سکتا. اگر میں چاہوں کہ میرے پاس عصا موسیٰ مل جائے تو کیا مجھے مل جائے گا؟ نہیں, وہ خاصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. اب یہ جو ید مسیحائی ہے جو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں شفا بلکہ مردوں کو زندہ کرنا, وہ حضرت عیسیٰ سے مخصوص ہے, وہ بحیثیت نبی ان کے ساتھ. اب میں چاہوں کہ وہ صفت میرے اندر پیدا ہو جائے تو کیا پیدا ہو جائے گی؟ نہیں, اس لیے کہ وہ مخصوص ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. اب اسی طرح سے جو معجزات ہیں وہ مختص ہیں. نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت نے معجزتاً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن معجزتاً عطا فرمایا. اب کوئی شخص کہے کہ قرآن جیسی طاقت, قرآن جیسی کتاب, قرآن جیسی آیات, قرآن جیسی وحی مجھ پر نازل ہو جائے تو نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ ظاہرہ وہ مختص ہیں, معجزہ ہیں نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. لیکن عزیزان محترم, یہاں پر یہ جو معجزات انبیاء ہیں, یہ جو انبیاء کا خاصہ, وہ اللہ رب العزت کی طرف سے مخصوص ان کے لیے ہے, کوئی اور اس میں شریک نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے علاوہ جو کردار انبیاء ہیں اور جہاں پر رد عمل کے طور پر اللہ رب العزت نے انبیاء کے ساتھ جو خاص کنڈکٹ یعنی جو برتاؤ اور سلوک کیا ہے وہ عموم ہے. اس لیے تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اللہ رب العزت نے نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے رول ماڈل قرار دیا, پریکٹیکل ایگزامپل. کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اخلاق نبی ہے, جو کردار نبی ہے, جو سنتیں نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, وہ ہمارے لیے ہے. کہ ہم اگر آج بھی انبیاء کی سیرت پر چلتے ہوئے, بالخصوص رحمت للعالمین کی سیرت پر چلتے ہوئے اگر وہ کریں گے جو ان کے فٹ سٹیپس ہیں, تو پھر ہمیں امید رکھنا چاہیے کہ اگر ہماری طرف سے عمل ہوگا تو اگر کسی ایسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں جس میں انبیاء علیہ السلام تھے, تو یہاں پر اللہ کا وہی کنڈکٹ ہوگا جو ان انبیاء کے ساتھ تھا, وہ ہمارے لیے بھی ہوگا. اچھا, اب یہ بات ظاہر ہے ہم نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ارادۃ اللہ نمبر ایک کہ ارادہ الہی ہے, لیکن ارادہ الہی اگر وہ کسی نبی کی نبوت سے متعلق ہے وہ یک طرفہ ہوگا اگر وہ خاص پریولیجز ہیں. لیکن اس کے علاوہ ارادۃ اللہ, اس کے لیے خارجی عوامل بڑے ضروری ہیں. ارادۃ اللہ کب بنے گا؟ جب آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنے عمل کے ذریعے ارادہ الہی کو وجود میں لانے کا سبب بنیں گے. تو یہاں پر جو اللہ کا ارادہ ہے کہ قیامت تک کے لیے نہضت کربلا کو زندہ رکھے, ماندگار رکھے, آج تک رکھا ہے, قیامت تک رکھے گا, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کا ارادہ, اس میں اسباب ہیں خارجی, یعنی خود امام حسین علیہ السلام کی قربانی, خود امام حسین علیہ السلام کا کردار, خود امام حسین علیہ السلام کا کنڈکٹ, خود امام حسین علیہ السلام کی بہت سی ویژگی, اور وہ جو امام حسین علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے لیے اپنے آپ کو اور اس راستے پر چلاتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کیا. خوب, اب یہ ارادہ الہی ایک, میں کل اس پر بحث کر چکا ہوں, مختصر تفصیلات میں نہیں جا سکا, لیکن بہرحال مختصر میں نے پہلی بات عرض کر دی, یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ارادہ الہی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور ظاہر ہے آج میں نے تھوڑی سی بات اس لیے کی ہے کہ اگر میں چاہوں کہ ارادہ الہی وجود میں آئیں تو میرے لیے بھی دروازہ کھلا ہوا ہے, میرے لیے بھی راستہ کھلا ہوا. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں پر اللہ نے راستہ بند کر دیا ہے. الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہا کہ تم کوشش کرو, جدوجہد کرو. جو الذین جاہدوا فینا, جو ہمارے راستے میں, جو خدا کے راستے میں, جو قرب الہی کے راستے میں, جو خوشنودی پروردگار کے راستے میں, جو رضائے الہی کے راستے میں کوشش کرے گا, الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, تو ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ راستے موجود ہیں, کھلیں گے کب؟ جب آپ کوشش کریں گے. اور اسی لیے تو کہا نا, السعی منا واتمام من اللہ, تم کوشش کرو اللہ اتمام کرے گا. الحرکت منا وبرکت من اللہ, تم حرکت کرو برکت اللہ کی طرف سے ہوگی. حرکت تمہارا کام ہے, موومنٹ تمہارا کام ہے, یہاں پر جو ہے نا وہ کوشش تمہارا کام ہے, جدوجہد تمہارا کام ہے, اس حرکت میں برکت ڈالنا اللہ کا کام ہے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ جلدی سے عرض کر کے آگے بڑھتا چلوں.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، چونکہ ہم نے ظاہر ہے اسباب ماندگاری کربلا کو سمجھنا ہے، لیکن سمجھ کر اسے اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے نا۔ اصل میں تو یہ ہم نے سیکھنا ہے کہ ہمارے لیے پیغام کیا راستے بند ہو گئے ہیں، کیا ایکسکلوزیو تھا کچھ، یا راستہ کھلا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اور ظاہر ہے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں دکھانے کے لیے، ہمیں دکھا کر سمجھانے کے لیے، پریکٹیکلی کر کے دکھایا کہ یہ لو، یہ ہے ہماری سنت، چلنا چاہتے ہو اس طرح سے چلو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ملتا ہے وہ اکیلے میں کھانا نہیں کھاتے تھے، ہمیشہ کسی مہمان کی تلاش میں رہتے تھے کہ کوئی مہمان آئے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں، اس کو کھلائیں، خدا کے بندے کو کھانا کھلائیں اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ کہتے ہیں کہ شاید کچھ واقعات ایسے بھی ملتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طولانی مدت کے لیے بھوکا رہنا پڑا، چونکہ انہوں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ ان کو تاجر جماعت، بزنس کمیونٹی، اب ظاہر ہے بائی دا وے یہ بائی پروفیشن کچھ کمیونٹی کی اور کچھ لوگوں کی مینٹیلٹی ہوتی ہے اور وہ دنیا میں ایک جیسی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نا بائی پروفیشن ایک ڈیولپ ہو جاتی ہے کمیونٹی دنیا میں، جہاں کہیں پہ بزنس مین ہوگا وہ افریقہ میں ہو اور یہاں وہ امریکہ میں ہو، ڈزنٹ میٹر، بزنس مین ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ پروفیشنز ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں مینٹیلٹی چینج نہیں ہوتی، ڈزنٹ میٹر۔ اچھا اب اس زمانے کے اندر بھی جو بزنس کمیونٹی تھی، جو تاجر تھے، ان کی مینٹیلٹی وہی تھی جو آج بھی تاجروں کی ہوتی ہے، اس میں کمی پیشی تو ہو سکتی ہے لیکن بیسک فنڈامنٹلز وہی ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تاجر ملے، انہوں نے ان کو کھانا کھلایا۔ اب کھانا کھانے کے بعد تاجر جماعت وہ کہتے ہیں کہ اس کا صلہ کیا لیں گے ہم سے، پیسے، کھانا کھایا ہم نے، انہوں نے کہا یہ فری ہے، میں اس کے کوئی پیسے نہیں لیتا۔ تاجر لوگ ہیں، انہوں نے کہا نہیں ہم تو فری میں کچھ نہیں کھاتے، ہم نے کھانا کھایا تو اس کے پیسے لو۔ تاجر کا تو کام معاملہ ہوتا ہے نا، وہ جنس بیچتا ہے تو پیسے لیتا ہے، وہ کہتا ہے میں تو پروفٹ کے بغیر کچھ نہیں کرتا نا۔ تو اس نے کہا بھی میں نے کھانا کھایا تو کھانے کے پیسے لو، میں مفت میں کیوں لوں؟ وہ کہتا ہے نا دیر از نتھنگ فری نا، وہ کچھ مفت تھوڑی ہوتا ہے، اور بالخصوص جو بزنس کمیونٹی ان کی مینٹیلٹی کے مطابق۔ اب یہاں پر جب آرگومنٹ شروع ہوئی تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اب یہ چونکہ مقصد انبیاء کیا ہے، انبیاء علیہ السلام تو خدا کی معرفت کے لیے آئے ہیں نا، دنیا کو توحید سمجھانے کے لیے آئے ہیں، تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم نے کہا کہ اچھا اگر تم پے کرنا چاہتے ہو تو مجھے پیسہ نہیں چاہیے، ایسا کرو وحدانیت خدا کا اقرار کر لو، قولوا لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے کہا کہ اٹس ٹو مچ، اتنی قیمت نہیں دے سکتے ہم کہ ایک کھانے کے بدلے اپنا عقیدہ بدل لیں اور ایک کھانے کے بدلے جو آپ کہیں وہ مان لیں، چونکہ بحث یہاں پر بلیو عقیدے کی ہے نا۔ اب نیگوسیشن شروع ہوئی، تو نیگوسیشن کرتے 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 معاملہ کہاں تک پہنچا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا دیٹس اوکے، تم یہ نہیں دینا چاہتے، ٹو مچ ہے نا، ایک کام کرو، حالت سجدے میں چلے جاؤ، اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دو جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں، حالت سجدے میں چلے جاؤ، یہ کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں یہ کر سکتے ہو، خدا کی بارگاہ میں حالت سجدے میں سجدہ کرنا، انہوں نے کہا یہ قابل قبول ہے۔ اب جب وہ حالت سجدے میں گئے تو حضرت ابراہیم نے کیا کیا، یہ سنت نہیں ہے ہمارے لیے کیا، حسیو منا و اتمام من اللہ الحرکت منا والبرکت من اللہ۔ حضرت ابراہیم نے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا پروردگار یہاں تک میں لے آیا، اس سے آگے تیرا کام ہے، میں یہاں تک کوشش کر سکتا تھا، میں نے ان کو کھانا کھلایا، میں نے نیگوشیشن کی، میں نے ان کو آفر کی، یہ نہیں مانتے، لیکن یہاں تک کا حسیو منا ہے، اتمام من اللہ ہے، اب اس سے آگے تیرا کام ہے۔ پتہ چلا کہ یہاں پر عمل ہم کریں گے، سبب ہم مہیا کریں گے، وہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں عوامل خارجی، اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ریئیکشن کے طور پر پھر اللہ کی طرف سے برکت آئے گی، پھر اللہ کی طرف سے اتمام ہوگا۔ اور اسی لیے تو میں موظف ہوں انجام وظیفہ کے لیے، میری ذمہ داری کیا ہے؟ کبھی آپ نے اگر غور کیا ہو وما علینا الا البلاغ کیا ہے، کہ میرا کام صرف تبلیغ کرنا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے کہا وما علینا الا البلاغ، نبی خدا نے کہا وما علینا الا البلاغ، میرا کام تو تبلیغ کرنا، میرا کام پہنچانا ہے، ہم سے اس سے زیادہ چاہا بھی نہیں جاتا۔ انبیاء سے خدا نے یہ نہیں چاہا، وہ ذمہ دار نہیں تھے۔ اگر حضرت نوح علیہ السلام 800 سال یا 850 سال تک تبلیغ کرتے ہیں اور اس کے باوجود ادعاء قلیل حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے سوار بن کر نجات پاتے ہیں، ہی از ناٹ ریسپانسبل، حضرت نوح کی ذمہ داری نہیں ہے۔ حضرت نوح کی ذمہ داری یہ نہیں ہے، ان کو ٹاسک یہ نہیں دیا گیا کہ انہوں نے پوری کی پوری قوم کو کشتی نوح میں سوار کر کے نجات کے راستے پر چلانا ہے۔
یقین مانیے اگر مبلغین کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے، اگر مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ میرا کام کہ میری ذمہ داری کیا، جب نبی رحمہ رحمت للعالمین کی ذمہ داری وما علینا الا البلاغ ہے، فقط پہنچانا ہے، ذمہ داری پہنچانا ہے، لیکن یہ الگ بحث شروع ہو جائے گی. میں پھر جو آج بات کرنا چاہتا ہوں وہ کر نہیں پاؤں گا. پہنچانا ذمہ داری ہے، لیکن پہنچانا بھی کونو لنا دعوت الصامتین ہے. یہ پہنچانے کی بھی جو ہے نا وہ طریقہ کار ہوتے ہیں. پہنچانا صرف یہ زبانی طور پر بیٹھ کر ٹیپ ریکارڈر کی طرح جو ہے نا وہ صرف سنانا نہیں ہے، بلکہ پہنچانا کیا ہے؟ پہنچانا بھی کونو لنا دعوت الصامتین. امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا تھا ہمارے لیے خاموش مبلغ بنو. کام تبلیغ ہے، لیکن تبلیغ کے لیے بھی سنت رسول خدا کیا ہے؟ نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلوات بر محمد وآل محمد. کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، خاتون آتی ہے اور وہ آ کر کہتی ہے کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا میٹھا بہت کھاتا ہے، مہربانی فرما کر نصیحت کر دیجئے. نبی رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کل لے کے آنا. وہ چلی جاتی ہیں، اگلے دن لے کر آتی ہے اپنے بیٹے کو، دور سے لے کر آتی ہے، زحمت کر کے لے کے آتی ہے، سفر کی صعوبتیں برداشت کرتی ہے. تو نبی پاک نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، کہا بیٹا زیادہ میٹھا نہیں کھاتے. دیٹس اٹ. اب خاتون انتظار میں کہ اس سے کچھ آگے کچھ نہیں. کہا یا رسول اللہ اتنی سی بات، یہ ایک جملہ آپ کل بھی فرما سکتے تھے. میں گھر واپس گئی، میں کل آئی پھر واپس گئی، آج پھر آئی ہوں، پھر جا رہی ہوں، تو یہ ڈبل چکر مجھے پڑ گیا نا. اتنا سا جملہ آپ کل فرما دیتے کہ بیٹا میٹھا اچھا نہیں ہوتا، دانتوں کے لیے اچھا نہیں ہوتا، زیادہ میٹھا نہ کھایا کرو. اتنا سا جملہ کہنا تھا. کل میں آج میں فرق کیا ہے؟ قیامت تک کے لیے مبلغین کو یہ پیغام ہے کہ پہنچانا ذمہ داری ہے، لیکن کیسے پہنچانا ذمہ داری ہے؟ نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل میں اور آج میں فرق یہ ہے، کل میں نے خود میٹھا کھایا ہوا تھا، کیسے تبلیغ کرتا، کیسے اس کو نصیحت کرتا. یہاں پر عامل ہونا شرط ہے، یہاں پر فقط لقلقہ زبانی نہیں ہے. الکلام اذا خرج من اللسان لم يتجاوز العوضان. کہا کہ جو لقلقہ زبانی ہو وہ کانوں سے آگے نہیں جاتی. الکلام اذا خرج من القلب داخل فی القلب. جو دل سے آواز نکلتی ہے، جو دل سے بات نکلتی ہے، وہ اگلے کے دل میں جا کر اترتی ہے. عزیز محترم، خلاصہ کلام السعی منا و اتمام من اللہ، الحرکت منا والبرکت من اللہ. انبیاء کی روش یہی ہے. آج بھی اگر میرا توکل حضرت ابراہیم جیسا ہوگا تو اللہ کا رد عمل بھی وہی ہوگا جو آتش نمرود سے ابراہیم کو بچانے کے لیے اللہ نے ابراہیم کے ساتھ کیا تھا. لیکن آج مجھے اس سنت ابراہیمی پر چلتے ہوئے، اور یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ کہاں اور ہم کہاں، ان کے جنبہ نورانی کو نہ دیکھو. اس لیے کہ جنبہ نورانی میں نے عرض کر دی ہے وہ پریویلیجز ہیں جس تک میں نہیں پہنچ سکتا. لیکن جو جنبہ بشری ہیں، کیوں اللہ رب العزت نے نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہ السلام اور اس سے پہلے انبیاء کو اس لباد بشریت میں بھیجا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. یہ لباد بشریت کیا ہے؟ کیوں لباد بشریت میں بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کل کو یہ نہ کہے وہ تو نورانی مخلوق ہیں جی اور میں بشری ہوں. بشریت کے تقاضے کچھ اور ہیں. مجھے نیند آتی ہے، مجھے کھانا کھانا ہوتا ہے، میرے بیوی بچے ہیں، میری ذمہ داریاں ہیں، میں تھک جاتا ہوں، مجھے سونا ہوتا ہے، میں زیادہ محنت نہیں کر سکتا، میں بوڑھا ہو رہا ہوں، میرے اعصاب کمزور ہو رہے ہیں، میرا حافظہ کمزور ہو رہا ہے، وہ پہلے والی طاقت نہیں رہی، جوانی کا اب جو ہے نا وہ دور نہیں رہا. یہ 100 طرح کے ایکسکیوزز ہو سکتے ہیں نا. اللہ رب العزت نے ان نورانی ہستیوں کو، ان انوار مقدسہ کو لبادہ بشریت میں بھیج کے دنیا والوں کو بتایا ہے کہ جو تقاضے بحیثیت بشر تمہارے ہیں وہ ان کے بھی ہیں، لیکن یہ رول ماڈل عملی طور پر اسی لیے ہیں کہ لبادہ بشریت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے
انہوں نے عملی طور پر کر کے دکھایا کہ آؤ اللہ کے احکامات کی فرما برداری کیسے کرنی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، اپنے کمائے ہوئے رزق میں سے زکوٰۃ اور خمس کیسے دینا ہے۔ اچھا خوب، اب یہاں ظاہر پہنچانا وما علینا البلاغ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہاں پر جو امام رضا کا فرمان ہے وہ بھی یہی ہے، وما علینا البلاغ۔ اسی کے زمرے میں کہا کہ لو عالم الناس محاسن کلامن یتبعون، تمہارا کام صرف پہنچانا ہے، تمہارا کام جو ہے وہ زبردستی کسی کو کنورٹ کرنا نہیں ہے، لیکن پہنچانے میں بہرحال تمہاری زبان میں اثر ہونا چاہیے عمل کی بیک جو ہے نا بیک اپ کے طور پر، یعنی عمل کی پشت پناہی ہو تب زبان میں اثر آتا ہے۔ زیادہ محترم، خوب خلاصہ تو سب سے پہلے ارادہ الہی، یہ ذہن میں رکھیے گا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ جب ارادہ کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ ماندگار کر دیتا ہے۔ اللہ ارادہ کرتا ہے تو منافقین اور کافرین کے دل میں بھی حسین کی محبت ڈال دیتا ہے، میں نے کل یہ بات عرض کی تھی۔ اللہ جب ارادہ کرتا ہے تو فقط مومنین کے دل میں مولا کائنات علی بن ابی طالب کی محبت ڈالتا ہے، منافقین کے دل میں نہیں ڈالتا، اللہ کا ارادہ۔ اللہ جب ارادہ کرتا ہے تو پھر قلوب کو منقلب کر دیتا ہے، یا مقلب القلوب والابصار ہے، دل ہمارے قلوب خدا کے ہاتھ میں، خدا ارادہ کرتا ہے تو دل جو ہے وہ منقلب ہو جاتے ہیں، جس طرف خداوند نے چاہے ان کو موڑ دیتا ہے۔ عوامل خارجی ارادہ ہے۔ اچھا اب اگلے مرحلے میں آتے ہیں، دوسری وجہ کون سی ہے آج جس پر مجھے مختصر سی بحث کرنی ہے۔ دوسری مین وجہ کیا ہے، اور یہ فارمولہ ہے، ہم اپنے اعمال کو یادگار بنانا چاہتے ہیں، ماندگار بنانا چاہتے ہیں، اور ورتھی جن کی ویلیو ہو خدا کے نزدیک، جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں۔ عزیزنا محترم، کثرت اعمال ہدف نہیں ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا ہے، اکثر و عملہ نہیں ہے۔ اللہ نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے کہ ہم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے، اور احسن عمل کی پہلی تعریف یہ جو مقبول درگاہ الہی ہو، رائٹ۔ اب میں اس کی چھوٹی سی مثال دے کے آگے بڑھوں۔ ابلیس کے اعمال میں کمی تھی کیا؟ ابلیس کی عبادت میں کمی تھی کیا؟ ابلیس نے کم عبادت کی تھی کیا؟ اس کا تو ایک سجدہ، خطبہ قاسیہ میں نہج البلاغہ میں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے، قد عبداللہ 6000 عام من، ایک سجدہ اس کا 6000 سال پر محیط تھا، ابلیس کا ایک سجدہ، چپے چپے پر اس نے عبادت کی تھی۔ وہ ملائکہ کی صف میں مورد خطاب ٹھہرا، درالی کہ وہ جن ہے، آگ سے بنا ہوا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے اسے پوچھا تھا کہ ما منعک اذا امرتک ان تسجد لآدم، جب میں نے تجھے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کر، کس چیز نے تجھے منع کیا؟ تو کیا کہا تھا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہا کہ مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اس کو خاک سے بنایا، اور اس کا استدلال یہ تھا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ لیکن یہ صف ملائکہ میں کیا کر رہا ہے؟ اس کا سٹیٹس دیکھیے، اس کی عبادات کو دیکھیے، وہ کثرت عبادت ہے، وہ احسن الاعمال نہیں ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ چونکہ وہ خالصتاً للہ نہیں تھی، آخر میں یہاں پر فخرج منہا، خدا کی بارگاہ سے راندہ درگاہ الہی ہوتا ہے، اور جو کچھ اس نے کیا تھا سارے کا سارا ضائع، اعمال ضائع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دشمن پروردگار اور ظاہر لعنت پروردگار کا مستحق، جس کے مقابلے میں ہم خدا کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی جو ہے نا وہ اعمال کی جب بات کرتے ہیں تو کثرت اعمال نہیں ہے۔ اچھا خوب، اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو دوسری وجہ ہے جس کی وجہ سے ماندگار ہے، اور ہم بھی اگر چاہیں تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے عزیزان محترم اعمال کا خالصتاً للہ ہونا، خلوص، پیورلی فار اللہ سبحانہ و تعالی۔ یہ جو خلوص ہے، یہ جو خالص ہونا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ جو خالص ہونا بہت امپورٹنٹ۔ نہضت کربلا کی ماندگاری کا مین دوسرا سبب کیا ہے؟ خالصتاً للہ، کسی قسم کی
ملاوٹ کا کوئی شائبہ نہیں ہے. اچھا اب بہت ساری نہضتیں ایسی ہیں کہ جو کامیابی اور ناکامی اپنی جگہ پر لیکن تاریخ میں موجود ہیں, لیکن اس میں کہیں نہ کہیں پر جا کر جو ہے نا ملاوٹ کچھ نظر آتی ہے. وہ توابین کی نہضت ہو, حتیٰ وہ قیام مختار سقفی ہو, اب آپ اس کا نتیجہ دیکھ لیجئے. مدینہ کے اندر واقعہ حرہ, اس کی تفصیلات کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے, آپ کو جتنے واقعات ملیں گے. زید ابن علی کی نہضت, وہ بھی قیام ہے ان کا, خون ریزی ہے, شہادت ہے, مظلومیت ہے, ظلم و ستم ہے, لیکن آپ ایٹ دی اینڈ جو ہے نا وہ رزلٹ کے طور پر دیکھ لیجئے. وہ کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات نتیجے کو دیکھ کر بھی پتہ چل جاتا ہے کہ عمل کی وہ جو سبق سنگین ہم کرتے ہیں نا, جا کے جب اس کو ترازو میں رکھتے ہیں, جب تولا جاتا ہے تو اس کا پتہ چل جاتا ہے. عزیزان محترم, خلوص ایک بیسک سیکرٹ آف سکسیس ہے کسی بھی عمل کا. اچھا میں 2-3 مثالیں دوں گا, لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ لوگوں کے گھر میں مفاتیح الجنان ہے؟ سب کے پاس ہے. کس کے پاس نہیں ہے؟ اسی حرم میں آپ قرآن کے برابر دیکھیں گے مفاتیح الجنان پڑی ہوئی ہے. اسی حرم میں جہاں پر بھی آپ دیکھیں قرآن پڑھا, وہاں پر مفاتیح الجنان پڑی ہے. کتاب ہے مفاتیح الجنان, کتاب ہے. کیا وجہ ہے کہ اتنی دعاؤں کی کتابیں لکھی گئیں لیکن آج بھی مفاتیح الجنان ہر گھر میں موجود ہے, حرموں میں موجود ہے. کہیں پر چلے جائیں قرآن پڑھا ہوگا ساتھ میں مفاتیح. اب ظاہر ہے میں لوگوں کو بتانے کے لیے کہیں کنفیوژن نہ ہو جائے کہ قرآن کے برابر میں کوئی مفاتیح الجنان کتاب نہیں ہے, دعاؤں کی کتاب ہے, لیکن جہاں پر قرآن پڑھا جاتا ہے وہیں پر ادعیاء جو ہیں دعاؤں کو پڑھنے کے لیے مفاتیح الجنان رکھی جاتی ہے. شیخ عباس قمی نے اس کو لکھا ہے, یعنی کمپائل کیا شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان کو, اور یادگار ہو گئی, ماندگار ہو گئی. کبھی آپ نے غور کیا کہ اور اتنی کتابیں لکھی گئیں لیکن مفاتیح الجنان ہی ماندگار کیوں ہیں؟ عزیزان محترم, بہت ساری وجوہات کے ساتھ یہ جو خلوص ہے شیخ عباس قمی کے متعلق ملتا ہے. 2 باتیں. ایک, کہتے ہیں کہ شیخ عباس قمی نے کتاب کو کمپائل کرنے سے پہلے جتنی دعائیں اور اعمال مفاتیح الجنان میں لکھے ہیں ان پر کم از کم کہتے ہیں 2 مرتبہ عمل کیا ہے. عامل ہیں. جتنی دعائیں لکھی ہیں خود پڑھی ہیں, جتنے وظائف لکھے ہیں خود انجام دیے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ لکھ دیا کہ تم پڑھو تمہارے لیے, خود عامل ہیں. پریکٹیکلی پہلے دعائیں پڑھی, پہلے اعمال کیے, پھر کمپائل کی کتاب. نمبر 1 عامل ہونا, وہ جو میں نے پہلے بات عرض کر دی ہے, کونوا لنا دعوت الصامتین, الکلام اذا خرج من القلب دخل فی القلب. نمبر 2, اب یہ واقعہ سنیے. حضرت شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان اور صاحب صحاب الرحمت کتاب جو ہے وہ مقتل کے حوالے سے وہ بھی انہی کی کمپائل کردہ ہیں. ان کا ایک بھائی تھا اور ان کے ضعیف بابا تھے. ایک بھائی وہ بھی عالم دین اور ایک بھائی, ٹھیک ہو گیا. یہ اپنے بابا کے ساتھ نماز پڑھنے مسجد میں جایا کرتے تھے, باجماعت نماز پڑھنے مسجد میں جاتے تھے. ایک دن مسجد میں گئے تو ان کے والد صاحب بھی ان کے ساتھ تھے, بھائی بھی ساتھ میں تھے. جو مولانا جنہوں نے جماعت کروائی, جو امام جماعت تھے ان کی محلے کی مسجد کے, انہوں نے ایک کتاب کھول کے, کتابچہ جو ہوتا کھول کے, وہاں سے کچھ مسائل بیان کیے برزخ کے متعلق. مرنے کے بعد کیا ہوگا, قبر کی حالت کیا ہوگی. جو امام مسجد انہوں نے کتاب کھولی اور بیان کیا. ان کے والد کو بڑا پسند آیا, شیخ عباس قمی کے والد کو, جو عالم دین نہیں ہے, جو عام انسان ہے. عام انسان سے مراد یہ ہے کہ مطلب وہ انہوں نے علم دین حاصل نہیں کیا ہوا نا, لیکن ظاہر ابو علماء ہیں. اچھا, اب وہ جب باہر نکلے مسجد سے تو ان کے بابا نے کہا اپنے بیٹے شیخ عباس قمی کو, جو اپنے بھائی کے ساتھ ان کے پیچھے چلے آ رہے ہیں, یہ اللہ بہتر جانتا ہے. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ بزنس مین کی میں نے نیچر بیان کی ہے, اسی طرح سے بحثیت باپ بھی
ایک اپنی مینٹیلٹی ہوتی ہے, والدین کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے, ٹھیک. اب جب یہ باہر نکلے تو یہ باپ کہہ رہے ہیں شیخ عباس کمی کو اور اپنے چھوٹے بیٹے کو مخاطب کر کے, لو یہ بھی عالم دین بنا پھرتا ہے. شیخ عباس کمی سے کہہ رہے ہیں یہ بھی عالم دین بنا پھرتا ہے. وہ دیکھو کتنی خوبصورت باتیں کر رہا تھا مسجد میں, پسند آئی, ان کے دل میں جا کر بیٹھ گئیں, اور کہتے ہیں تم بھی عالم دین بنتے ہو جناب, جو ہے نا وہ تمہارے پاس کیا علم ہے. باپ کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے کو, کس کو, شیخ عباس کمی کو طنز کر رہے ہیں نا. ظاہر ہے میں نے کہا کہ بعض اوقات بزرگوں کی اپنی خواہش ہوتی ہے. وہ مجھے یاد ہے کہ بزرگ جو ہے نا وہ ایک مولانا کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے نا, تو کسی نے پوچھا کہ آپ ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے, لوگ سمجھیں گے کہ ان کی عدالت ساکت ہے. انہوں نے بڑی پیاری بات کی, انہوں نے کہا میرا بیٹا ہے, میرا کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ بے تکلفی سے بات کروں, تو وہ کہیں بے ادبی کے زمرے میں نے آج اس کے پیچھے اگر نماز پڑھ لی تو پھر وہ میری پریویلیج بحیثیت باپ ختم ہو جائے گی. ان کی اپنی سوچ. اب یہ بابا جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ عالم دین بنا پھرتا ہے, وہ دیکھو کہ جس نے کیا خوبصورت واقعہ بیان کیا اور برزخ کے حالات بیان کیے. توجہ ہے, یہاں تک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ باپ شیخ عباس کمی کے اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس کیا علم ہے, عالم ہونے کا دعویٰ کر تو وہ دیکھو اس کے پاس علم. اب یہ چلے جا رہے ہیں اور پیچھے سچویشن کیا عزیزان محترم, جو چھوٹا بھائی ہے وہ اپنے بڑے بھائی عباس کمی کو کیا کہہ رہا ہے, کہتا ہے بھیا آپ بابا کو بتا کیوں نہیں دیتے کہ مولانا صاحب نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ میری لکھی ہوئی کتاب سے بیان کیا ہے. توجہ ہے, خلوص. اور بھائی کہتے ہیں شیخ عباس کمی کا خبردار اگر تم نے بابا کو بتایا تو جو ان کی سوچ ہے رہنے دو, میں نے خالصتاً خدا کے لیے کتاب لکھی ہے. خلوص, جب خالصتاً خدا کے لیے ہو پھر کیا ہوتا ہے, پھر یادگار, پھر ماندگار. خالصتاً عزیزان و محترم خلوص کی بات کریں تو ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کا خلوص, امام نے خالصتاً خداوند متعال کے لیے, اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے. یہ بیٹے کس کے ہیں, مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے, جن کے خشوع و خضوع کے متعلق یہ ملتا ہے نا کہ جب پاؤں میں تیر لگ گیا تھا, نکالنا چاہا تو درد آیا, کہا ٹھہرو, رسول خدا نے فرمایا ٹھہرو, ابھی جب علی حالت نماز میں جائیں گے تو تیر نکالنا پتہ بھی نہیں چلے گا. خلوص کے ساتھ, خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والے. اور یہاں پر امام حسین علیہ السلام کا خلوص خالصتاً للہ, جو کچھ بھی ہے. اور خلوص کی قسمیں ہوتی ہیں عزیزان محترم, خلوص کی سٹیجز ہوتی ہیں. جیسے ڈگری ہوتی ہے نا, پھر کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری. یہاں پر بھی جو ہے نا وہ خلوص کی کلاسز ہیں, خلوص کے اگر درجات اگر آپ دیکھیں گے. ہبہ, سب سے پہلے ہدیہ. ہدیہ کیا ہوتا ہے, ہدیہ گفٹ ہے خلوص کے ساتھ. یہ خلوص کی پہلی سٹیج ہے. انسان کسی سے محبت کرتا ہے اس کو ہدیہ دیتا ہے. آپ کسی کو جا کر تحفہ دیتے ہیں, لیکن بینی و بین اللہ تحفہ دینے کا مقصد کیا ہے کہ میں گفٹ دوں گا تو مجھے متقابل گفٹ ملے گا, بلکہ تشویق کی جاتی ہے. نماز کے بعد کہا کہ 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ کے اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں ہدیہ کر دو. ہدیہ کر دو اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں. جنہوں نے بتایا کہ 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ کے اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں ہدیہ کرو, انہوں نے ہی یہ بتایا کہ 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھنے کا ثواب ختم قرآن کا ثواب ہے. آپ جب اپنے زمانے کے امام کو ہر نماز کے بعد ختم قرآن ہدیہ کریں گے تو ڈیفینیٹلی متقابلاً کبھی بھی جب امام کی طرف سے نظر رحمت ہوگی ان کی طرف سے ہدیہ ملے گا. دیٹس آل. تو میں ہدیہ دے رہا ہوں کس لالچ میں, ہدیہ دے رہا ہوں تاکہ مجھے بھی ہدیہ ملے. یہ کوئی غلط ہے نہیں, لیکن خلوص کی ایک سٹیج ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ رب العزت خریدار ہے, اللہ خرید ہے, میں بیچنے والا ہوں. اللہ خریدار ہے, میں بیچنے والا ہوں. میں بیچتا کیا ہوں, میں اپنا مال بیچتا ہوں.
فی سبیل اللہ کس لیے؟ میں اپنی جان خدا کی بارگاہ میں بیچتا ہوں، فی سبیل اللہ کس لیے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، تاکہ جنت ملے. یہاں پر معامل ہدیہ ہے نا، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنا مال دیا، اپنی جان دی، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ معاملہ ہے. آپ نے خدا کو دیا، آپ نے خدا سے لیا. میں نماز پڑھتا ہوں ثواب کے لیے، میں روزہ رکھتا ہوں ثواب کے لیے، اصوم لی وانا اجزی بہ، جزا کے لیے. میں خمس و زکوٰۃ دیتا ہوں جزا کے لیے، ثواب کے لیے. یہاں پر ہدیہ معاملہ ہے، یہاں پر خرید و فروش ہے، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے جتنا محترم. اگر ہم کر سکے بہت بڑی بات ہے. اگر میں مومنین کے زمرے میں شامل ہوں، اگر میرا مال خدا خرید لے بہت بڑی بات ہے. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس کے مقابلے میں مجھے جنت دے دے. میں نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، رضائے پروردگار کے لیے، خوشنودی خدا کے لیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے جتنا محترم؟ آگے چلوں. یہ معاملہ پہلا، اس کو کہتے ہیں ہدیہ، اس کو کہتے ہیں معاملہ، اس کو کہتے ہیں بد بسون، دو اور لو. اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں ہبہ. ہبہ کیا ہوتا ہے؟ ہبہ کہتے ہیں جناب محترم ایسی ہدیہ یا گفٹ کو کہ جس میں اس کے مقابلے میں آپ کچھ لیتے نہیں ہیں. پاکستان میں قانون ہے ہبہ کا، آپ اپنی اولاد کو یا کسی کو بھی ہبہ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں کیا ہوگا؟ آپ کہتے ہیں بھائی میں یہ زمین آپ کو ہبہ کر رہا ہوں، ہدیہ نہیں، ہبہ کر رہا ہوں. اور ہبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کورٹ میں جا کر کہتے ہیں کہ میں نے اس کے مقابلے میں اس سے کچھ نہیں لیا، گفٹ ہے، بلا معاوضہ، بلا عوض. وہ عربی میں سلینگ میں کہتے ہیں بلاش، مفت، فری. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہبہ. اچھا، خلوص کی پہلی سٹیج ہے ہدیہ، دوسری سٹیج ہے ہبہ. اور ہبہ کب کیا جاتا ہے؟ کہ جب آپ بغیر کسی معاوضے کے کوئی چیز دے دیتے ہیں. عزیزنا محترم ایک تیسری سٹیج بھی ہے، اسے کہتے ہیں بذل. بذل وہ بھی بلا معاوضہ ہوتی ہے. لیکن ہبہ میں اور بذل میں فرق کیا ہے؟ من کان فینا باذلا، امام حسین کا فرمان ہے مدینے سے نکلتے ہوئے. یہ نہیں کہا کہ جو ہدیہ دینے والے ہیں وہ میرے ساتھ چلیں، یہ نہیں کہا کہ جو ہبہ کرنے والے ہیں وہ میرے ساتھ چلیں. عزیز محترم جہاں پر امام حسین علیہ السلام نے عبداللہ ابن حر جوفی کو کہا تھا نا، جب اس نے کہا کہ مولا یہ تلوار اور یہ گھوڑا، یہ بڑا تیز رفتار گھوڑا، جس جنگ میں بھی گیا ہوں فتح یاب واپس آؤں، یہ تلوار بڑی تیز ہے، کامیابی کے ساتھ میں نے ہمیشہ جنگیں کی ہیں. تو امام نے فرمایا تھا مجھے نہ تیرا گھوڑا چاہیے نہ تیری تلوار چاہیے، مجھے تو چاہیے. خود آنے کو تیار ہے. یہاں پر بھی امام ہدیے کی بات نہیں کر رہے، ہبہ کی بات نہیں کر رہے، بذل کی. بذل پتہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ہبہ میں اور بذل میں فرق یہ ہے کہ ہبہ کریں گے آپ وہ چیز جو ایکسٹرا ہو، جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہو. لیکن بذل ایسا نہیں ہوتا. بذل تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو پتا چلا کہ ضرورت ہے تو پھر جو کچھ آپ کے پاس ہے پھر آپ یہ نہیں دیکھتے یہ میری ضرورت ہے اٹھا کے دے دیتے ہیں. اسے کہتے ہیں بذل کرنا. عزیز محترم مثال دوں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. یہاں پر 3 دن تک اہل بیت علیہم السلام نے، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، حسنین شریفین علیہم السلام، اور حتیٰ ان کی کنیز فضہ، اما فضہ، کیا کیا ہے؟ دم افطار جب آ کر کسی نے دق الباب کی ہے، من انت، کون ہے تو؟ کان المسکین، مسکین ہوں، محتاج ہوں. تو یہ وہ کھانا نہیں ہے جو ایکسٹرا ہے. ہم لوگ ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں اور جی بھر کے کھا لیتے ہیں، جو بچ جاتا ہے کہتے ہیں پیک کر لو، کسی مسکین کو دے جائیں گے راستے میں. وہ بھی ہبہ ہے، وہ بھی ہدیہ ہے، وہ بھی صدقہ ہے، لیکن اس کی کیٹیگری پائن ہے، بچا ہوا کھانا اٹھا کر دے دینا. اچھا،
بعض بہت سخی ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے الگ سے فقراء کے لیے بھی وہی کھانا بنایا جو اپنے لیے بنایا، وہ بھی بڑی اچھی بات ہے. لیکن عزیزنا محترم، کسی فقیر کو دیکھ کر اپنا کھانا اٹھا کر دے دینا، اور وہ بھی دم افطار، یہ خلوص کی سپرلیٹو ڈگری ہے. کہ جب مسکین آتا ہے تو کون سا کھانا، وہ کھانا جو خود بڑی مشکل سے مشقت سے آمادہ کیا ہے. مولا کائنات علی بن ابی طالب نے بازار میں جا کے مزدوری کی ہے، اور بعض روایت میں ملتا ہے ادھار لے کر آئے ہیں آٹا بنانے کے لیے. اور یہ کوئی لگژری لیوش کھانا نہیں ہے، بڑا سمپل سا ہے، لیکن وہی کھانا جو ہے وہ جب تیار ہوتا ہے اس کو اٹھا کر دے دیتے ہیں. اچھا جتنا محترم، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، جلدی سے آگے بڑھتا ہوں. یہ اٹھا کر دے دیا کھانا تو کیا ہوا، 18 آیتیں نازل ہوئیں. 18 آیتیں نازل ہوئیں. کیا دیا ہے؟ نان. فارسی میں کہتے ہیں نون، نان، نان نون. لہجے میں کیا ہے تو نون کہتے ہیں، ویسے نان ہوتا ہے. ٹھیک ہے عزیزنا محترم، یہ اسی گھر کے پروردہ ہیں حسین ابن علی. شہزادی فاطمہ الزہرا نے نان دیا، نان. 18 آیتیں نازل ہوئیں، سورہ دہر نازل ہوئی، کہا جنت تمہاری، تم ابرار میں سے ہو، جنت کی نعمتیں تمہاری. جنت کو ڈسکرائب کیا اللہ رب العزت نے نان کے بدلے میں، نان کے بدلے میں. عزیزنا محترم، شہزادی نے نان دیا ہے، حسین نے جان دی ہے. میرے مولا ابی عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام. آج کربلا ہے، آج 2 محرم ہے، اور ہم سرزمین کربلا میں بیٹھے ہیں، امام حسین کے حرم میں بیٹھے ہیں، مقتل اور طلہ زینبیہ کے درمیان میں بیٹھے ہیں. اللہ جانے اس سرزمین کربلا نے کیسے میرے مولا حسین کا استقبال کیا ہے. لیکن 2 محرم کی روایت ملتی ہے عزیزان محترم، جب میرے مولا حسین کا قافلہ آیا ہے، یہاں پر آ کر رک گیا ہے. گھوڑا آگے نہیں جا رہا، زلجنا آگے نہیں بڑھ رہا، جتنی کوشش کی جانور آگے نہیں جا رہا. میرے مولا حسین نے کہا کہ اطراف میں سے کسی کو ڈھونڈ کے لاؤ جو یہاں کا رہنے والا ہو، جو یہاں کے متعلق جانتا ہو. ایک بوڑھا شخص آیا، کہا یا شیخ یہ بتا کہ اس سرزمین کا نام کیا ہے. اس نے کہا مولا اس کو شط الفرات کہتے ہیں. مولا نے پوچھا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا اس کو نینوا کہا جاتا ہے. کہا کوئی اس کا اور نام بھی ہے؟ تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ ہاں مولا اسے کرب و بلا بھی کہا جاتا ہے. بس میرے مولا حسین نے اتنا سنا ہے، کہا عباس ہمارے خیمے یہیں لگیں گے، یہی ہماری منزل ہے، یہی وہ سرزمین کربلا ہے جس کے متعلق نانا رسول خدا نے بتایا تھا کہ اسی سرزمین میں ہمارا خون شامل ہوگا، اسی سرزمین پہ ہمارا خون گرے گا، یہیں پر ہماری لاشوں پر گھوڑے دوڑیں گے، یہیں پر ہمارے خیموں کو آگ لگے گی. یہی وعدہ ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے کیا گیا. عزیزان محترم، خیمے لگا دیے گئے ہیں. جانتے ہیں نا جب حور ابن یزید ابن ریاحی آیا تھا تو مولا حسین اس سے پہلے کربلا کی سرزمین پر مستقر تھے. اور عزیزان محترم جانتے ہیں مولا حسین نے کیا کیا تھا؟ شریعت کی پابندی کو دیکھیے اور مولا حسین کے کنڈکٹ کو دیکھیے. مولا جانتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، کربلا کو جانتے ہیں نا ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جاگیر علی اکبر. یہ مولا کے بیٹے حسین کی جاگیر ہے کربلا جہاں پر آپ بیٹھے ہیں. ہم اس کو جاگیر اکبر کیوں کہتے ہیں؟ جاگیر علی اکبر جانتے ہو نا، مولا حسین نے بنی اسد سے یہ زمین خرید لی تھی، 2 نم کے حساب سے خرید لی، اور خرید کر کربلا کی سرزمین کو مولا حسین نے بنی اسد والوں کو ہبا کر دیا تھا بلا معاوضہ. کہا یہ تم سے میں نے زمین خریدی اور یہ میں تمہیں ہبا کر رہا ہوں. مولا کیوں ہبا کر رہے ہیں؟ 2 باتیں کی تھی مولا نے. امام نے فرمایا تھا سنو، پہلی بات، میں جانتا ہوں میرا دشمن بڑا کمینہ ہے، میں جانتا ہوں ہماری شہادت کے بعد دشمن ہمارے لاشوں کو بے گور و کفن توڑ کر چلا جائے گا. دیکھو میں زمین تمہیں ہبا کیے دیتا ہوں، لیکن ایک وعدہ کرو کہ جب ہماری لاشیں کربلا کے میدان میں بے گور و کفن پڑی ہوں تو آ کر ہماری لاشوں کو دفنا دینا.
میرے مولا جانتے ہیں کہ دشمن بڑا کمینہ ہے. میرے مولا نے کہا تھا آ کر لاشوں کو دفنا دینا, اور اس کی تفصیل جانتے ہیں نا عزیزان محترم. کہا تھا کہ پہلے مردوں سے بات کی تھی کہ میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں, میرا نام حسین ابن علی ہے. اے مردوں, بنی اسد کے مردوں, اگر تم دیکھو کہ ہمارے لاشیں بے گور و کفن پڑے ہیں تو آ کر ہمارے لاشوں کو دفنا دینا. مردوں سے کہا کہ جا رہے ہو اپنی خواتین کو ایک لمحے کے لیے بھیج دو, مجھے ان سے کچھ کام ہے. ایک مرتبہ خواتین آئیں, میرے مولا حسین نے کھڑے ہو کر تعارف کروایا, میں تمہارے رسول کی بیٹی فاطمہ کا بیٹا ہوں اور میری تم سے گزارش ہے. خواتین نے کہا مولا حکم فرمائیے. کہا دیکھو دشمن کمینہ ہے اور دشمن بڑا قوی ہے, اگر وہ ہمارے لاشیں بے کور و کفن چھوڑ کر چلا جائے اور تمہارے مرد ڈر کی وجہ سے ہمارے لاشیں دفن نہ کرے تو تم مہربانی کرنا, تم آ کر ہمارے لاشوں کو دفنا دینا. عزادارو تیسری مرتبہ کہا تھا کہ اگر ہو سکے تو بچوں کو بھیج دو, مجھے بچوں سے کام ہے. جب بچے آئے تھے تو بچوں سے کہا تھا کہ بچوں میں نے تمہارے ماں باپ کو بھی کہہ دیا ہے, لیکن دیکھو میں تمہارے نواسے دوبارہ نانا کا نواسا ہوں, میرے بھی بیٹے کا نام علی اصغر ہے, چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں. بچوں میری تم سے خواہش یہ ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ خوف کی وجہ سے ہمارے لاشوں کو نہ دفنائیں تو تم کھیلتے ہوئے آنا اور مٹھی بھر کے ریت ہماری لاش پر ڈال دینا تاکہ ہمارے لاشیں جو ہیں وہ دفنا دیے جائیں. عزادارو جانتے ہیں نا 13 محرم کو کیا ہوتا ہے, بنی اسد نے وعدہ کیا تھا. سوئے ہوئے میں امام کو کیا ہوتا ہے, کربلا ٹی وی لائیو دکھاتا ہے, اگر آپ کربلا میں ہوں گے تو ضرور دیکھیے گا. 13 محرم کو بنی اسد والے آتے ہیں. جب پہلے سال میں نے دیکھا تو ایک مرتبہ عجیب منظر تھا. ایک جمع غفیر ہے خواتین کا, ان کے ہاتھوں میں بالٹیاں تھیں اور بیلچے تھے, ٹوکریاں تھی اور بیلچے تھے, اور خواتین یا حسین کہتی چلی آ رہی تھی. میرے لیے بڑی باعث تعجب بات تھی. میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں, یہ ہزاروں کی تعداد میں یہ خواتین یہ بیلچے بالٹیاں لے کر کیوں آئی ہیں؟ تو کہا یہ بنی اسد والے ہیں جو 13 محرم کو آئے تھے اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے. یہ آج بھی حرم مولا میں آ کر کہتے ہیں مولا ہم نے اپنا وعدہ وفا کر دیا تھا. اللہ اکبر. یہ آج بھی آ کر مولا سے کہتے ہیں, آج بھی ان کی خواتین بالٹی اور بیلچے لے کر آتی ہیں, آج بھی آ کر اپنے مولا کی بارگاہ میں کہتے ہیں. عزیزنا محترم یہ تو ایک ہے, کریم حسین ابن علی کی بارگاہ میں بیٹھا ہے. دوسری خواہش کیا تھی؟ فرمایا کہ بنی اسد والو دوسری خواہش, میں یہ زمین تمہیں ہبہ کیے دیتا ہوں لیکن دیکھو ایک وعدہ کرو. مولا کیا؟ فرمایا کہ دیکھو جب بھی کوئی میرا زائر میری قبر کی زیارت کے لیے آئے تو 3 دن کے لیے میرا مہمان ٹھہرانا, میرے زائر کی خدمت کرنا, اسے کھانا کھلانا, اسے پانی پلانا. میں کہوں گا مولا آپ اس زمانے میں جاگیر کربلا کو وقف کر کے اپنے زائر اور مہمان کی فکر میں تھے. ایسا مہمان نواز حسین. عزادارو جانتے ہیں جب ہر آیا ہے, ہر کا لشکر آیا ہے, دور سے لشکر کو آتے ہوئے دیکھا تو میرے مولا حسین نے کہا تھا, جب قریب پہنچا نہ کہا ہو ٹھہرو بات نہیں کرنی. کہا ہو ٹھہرو بات نہیں کرنی. مولا کیوں؟ کہا تھکے ہوئے ہو, تمہارے جانور تھکے, تمہارا لشکر, پہلے پانی پیو پھر بات کریں گے. عزادارو حضرت عباس سے کہا عباس جب تک جانور پانی جی بھر کے نہ پی لے سامنے سے پانی نہ ہٹانا. عزادارو پانی پلایا ہے, ایک ایک کو پلایا ہے. اور عزادارو میں حسین کی مظلومیت پر قربان جاؤں, جب 10 محرم کو ہور آیا تھا ہاتھ جوڑ کر آیا تھا, توبہ کر کے آیا تھا. جب آیا تھا تو جانتے ہو میرے مولا حسین نے پہلا جملہ کیا کہا تھا؟ کہا ہور مجھے معاف کر دو, میں شرمندہ ہوں. جب تو دشمن بن کے آیا میرے پاس پانی تھا, میں نے تجھے پانی پلایا. آج حسین شرمندہ ہے, تو دوست بن کے آیا ہے لیکن پلانے کے لیے کہا ہور میرے پاس پانی نہیں ہے. اور عزادارو آپ جانتے ہو نا ہور نے بھی کہا تھا مولا میں بھی شرمندہ ہوں, مجھے جانے کی اجازت دیجیے. کہا ہور بات کیا ہے؟ کہا مولا مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں کوئی بچہ باہر نکل کر نہ آئے اور کہے العطش, یہی تو ہے جس نے ہم پر پانی بند کیا تھا اور آج پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ينقلبون یا محمود بحق محمد یا علی بحق علی یا فاطر السماوات بحق فاطمہ الزہرا یا محسن بحق الحسن یا قدیم الحسان بحق حسین علیہ الصلوۃ والسلام.
اللہم انی اسألک باسمک العظیم یا اللہ 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 یا پروردگار یا خالق اکبر یا خالق کائنات یا غفور یا رحیم یا کریم یا غفار یا ستار یا حکیم یا اللہ ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں ہدیۃ مقبول و منظور فرما۔ پروردگار جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، جو بیمار ہیں بیمار کربلا کا صدقہ شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ جس نے التماس سے دعا کہا، جو کینسر کا مریض ہے، جو کرونا کا مریض ہے، جس کے والدین مریض ہیں، پروردگار سب کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ ہمارے گناہان کبیرہ صغیرہ معاف فرما، آئندہ گناہان کبیرہ صغیرہ سے محفوظ فرما۔ اپنے حفظ و ایمان میں رکھ، شر شیطان سے، جن و انس کی شر سے محفوظ فرما۔ پروردگار تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے، جنہوں نے بھی ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ سید عباس رضا کے ماموں مقبول حسین کی مغفرت فرما۔ پروردگار آمنہ رضا کی مغفرت فرما۔ پروردگار عباس بھائی کے تمام تر مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما اور ان کو جوار ائمہ علیہ السلام میں جگہ نصیب فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا۔ پروردگار یہ زیارت آخری زیارت نہ ہو، یہ مجلس آخری مجلس نہ ہو، معرفت کے ساتھ بار بار زیارات مقامات مقدسہ سے مشرف فرمانا، اور معرفت کے ساتھ بار بار میرے مالک و خالق مجالس اعزاء میں شرکت کی توفیق نصیب فرمانا۔ 12ویں امام منتقم خون حسینی امام زمانہ کا جلد ظہور فرما، اور ہم سب کو ان کی زیارت سے مشرف فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بر محمد و آل محمد صلوات۔